بچوں کا عقیقہ نہ کرنے پر ان کے ماں باپ کو کیا سزا ملتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو ان کے والدین پر اللہ تعالی یہ 4 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انسان چونکہ اشرف المخلوقات اور کائنات میں اللہ تعالی کا نائب، اسی لیے اسے بہت سے فرائض سونپے گئے ہیں۔ ان میں اولاد کی تربیت سب سے اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اولاد سے والدین کے متعلق سوال کرنے سے پہلے والدین سے اولاد کے متعلق سوال کرے گا، کیونکہ جس طرح والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے والدین پر حقوق ہیں، اور جیسے اللہ تعالی نے ہمیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے ہی اس نے ہمیں اولاد کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت میں کوتاہی کے بہت سنگین نتائج سامنے آتے ہیں۔ شیر خوارگی سے لڑکا پن اور جوانی کے مراحل میں اسے مکمل رہنمائی اور تربیت درکار ہوتی ہے۔ اس تربیت کا آغاز والدین کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے پاک اور حلال غذا کی فراہمی والدین کے ذمے ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب وہ رزق حلال کمائے۔ والدین جھوٹ بولنے کے عادی ہیں تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا۔ والدین کی خرابیاں نہ صرف ظاہری طور پر بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں، بلکہ باطنی طور پر یہ خرابیاں اس کے اندر رچ بس جاتی ہیں۔ والدین کے جسم میں گردش کرنے والے خون میں اگر حرام، جھوٹ، فریب، حسد اور دوسری خرابیوں کے جراثیم موجود ہیں تو یہ جراثیم بچے کو بھی وراثت میں ملیں گے۔ بچوں کے ساتھ احسان اور ان کی بہترین تربیت کرنا دراصل امانت صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اور ان کو آزاد چھوڑنا اور ان کے حقوق میں کوتاہی کرنا دھوکہ اور خیانت ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل میں اس بات کا واضح حکم ہے کہ اولاد کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کی امانت کو ادا کیا جائے اور ان کو آزاد چھوڑنے اور ان کے حقوق میں کوتاہیوں سے بچا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد بھی ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی جائے تو وہ آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر اولاد بگڑ جائے اور اس کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو وہی اولاد آزمائش بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہماری اولاد کو اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض بھی یاد رہیں، تاکہ انہیں اپنے والدین کی خدمت کی سعادت بھی حاصل رہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم خداوندی سے دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اسلام جیسے متوازن نظام اور دین نے اگر والدین کے حقوق مقرر کیے ہیں تو اولاد کے لیے بھی کیے ہیں۔ اولاد کے بھی حقوق ہیں، اور وہ کیا حقوق ہیں؟ اس سلسلے میں والدین پر اولاد کی طرف سے کیا فرائض عائد ہوتے ہیں؟ اولاد کے حقوق والدین کے فرائض ہیں کہ والدین نے ان کو پورا کرنا ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اسی سلسلے میں قرآن کریم نے والدین کی بنیادی ذمہ داری اور جس بات کی طرف دلائی ہے وہ اپنے آپ کو اور اولاد کو اللہ تعالی کی ناراضگی اور اس کی سزا سے بچانا ہے۔ اس انداز میں اس کی تربیت کریں کہ وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی کی ناراضگی سے بچ سکے۔ اسلام سے پہلے جہلی معاشرے میں، جو صرف عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر تھا، اولاد کے حقوق مقرر نہیں تھے۔ اولاد کو بے جا اور غیر ضروری سختی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ عرب میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اولاد بالخصوص لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ عام طور پر مشہور تو یہی ہے کہ لڑکیوں کو قتل کرتے تھے یا زندہ گاڑ دیتے تھے، لیکن بعض جگہ لڑکے بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ اس کی وجہ غربت اور افلاس کا حقیقی خطرہ اور خدشہ تھا، جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا، مفلسی اور بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ دوسری جگہ فرمایا، ان لوگوں سے بڑا نقصان اٹھایا جنہوں نے جہلیت، حماقت اور نادانی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمیں نیکیوں اور برائیوں کی پہچان کراتے ہیں، یہ بتلائیے کہ برائیوں میں بڑی برائی کون سی ہے؟ ارشاد ہوا، انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے
کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا اس سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالنا، اور اس لیے مارنا کہ یہ بڑا ہو کے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ قتل بذات خود ایک جرم ہے، قتل اولاد اور پھر اس وجہ سے کہ مجھے اسے کھلانا پڑے گا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ جرم لڑکیوں کے بارے میں زیادہ کہا جاتا ہے کہ ان کو کھلانے اور نیک اور نام نہاد غیرت کا مسئلہ بھی ہے کہ یہ بڑی ہوگی تو اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا پڑے گا، ان کو کسی کے حوالے کرنا پڑے گا، اس سے پہلے ہے انہیں ختم کر دیا جائے۔ محترم ناظرین، عقیقہ نہ کرنے سے والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ ناظرین، عقیقہ کرنا اسلام میں واجب نہیں بلکہ مسنون اور مستحب عمل ہے۔ یہ والدین کی استطاعت اور نیت پر منحصر ہے۔ اگر کسی وجہ سے والدین عقیقہ نہ کر سکیں تو اس پر کوئی گناہ یا سزا نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ عقیقہ ایک سنت عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بطور شکر ادا کرنے کے لیے سکھایا۔ اگر والدین مالی طور پر عقیقہ کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں یا کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو انہیں اس پر افسوس یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام میں ہر چیز نیت اور استطاعت پر منحصر ہے۔ اللہ تعالی کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر والدین عقیقہ نہ کر سکیں تو وہ دعا کریں اور بچے کی خیر و برکت اور حفاظت کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نیتوں کو دیکھتا ہے اور نیک اعمال کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جاہلیت کے دور کا انسان لڑکی کی پیدائش کی خبر سنتے ہی دوسروں سے منہ چھپانے لگتا تھا کہ یہ لڑکی کا باپ ہے، کیا یہ کسی خاتون کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا اس کی ماں کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی تھی؟ اگر نہ ہوتی تو یہ دنیا میں کہاں سے آتا؟ لیکن انسان جب انسانیت کو بھولتا ہے تو عقل کو بھی فراموش کر دیتا ہے، کیونکہ کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لڑکی کی پیدائش منحوس سمجھی جاتی تھی، اس سے برا سمجھا جاتا تھا اور اس سے زیادہ درگور کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے کہا زندہ گاڑی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی سزا ملی؟ ظاہر ہے جرم بے گناہی کی ملی، اسے بغیر کسی جرم کے گاڑا گیا اور اس کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ اسلام نے بتایا کہ لڑکیوں کو گاڑنے یا حقیقتاً یا محاورت زندہ درگور کرنے کی بجائے ان کی عزت اور اچھی دیکھ بھال کرو۔ نبی اکرم کا ارشاد ہے جس کی بیٹی ہو وہ اسے گاڑنے اور مارنے کی بجائے اس کی اچھی تربیت کرے، اس بچی کی توہین اور بے عزتی نہ کرے، اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ بے پرواہی اور توہین آمیز سلوک نہ کرے اور بیٹے کو اس پر زہری ترجیح نہ دے۔ دل کے معاملے میں تو دل کے ہوتے ہیں، لیکن زہری سلوک میں فرق نہیں آنا چاہیے، خاص طور پر وہ جن کو 2-3 بیٹیوں کے بعد اللہ تعالی نے بیٹا عطا فرمائے۔ وہ ہر معاملے میں مثلا کھلانے پلانے، پہنانے، سیر و تفریح اور محبت و پیار کرنے میں ان بیچاریوں کو پیچھے ڈالتی ہیں اور بیٹے کو آگے کرتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بیٹے کو اس پر زہری ترجیح نہ دیں، اس طرح کی ترجیح دیں کہ اس کا دل نہ دکھائیں۔ مسلم شریف میں روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کو ان کی بلوغت تک اچھی پرورش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ وہ قیامت کے میدان میں اس طرح آئے گی کہ میں اور وہ اکٹھے ہوں گے۔ اس کو قیامت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، آپ کا ساتھ اور معیت حاصل ہوگی۔ جسے یہ قرب ملا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے محفوظ رہے گا اور یہ بہترین درجات حاصل کرے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے 2 کی شرط لگائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 1 ہی بیٹی دے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ 1 ہو تو پھر بھی اسی طرح ہے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، جی میری کچھ پراپرٹی ہے، میری ملکیت میں کچھ غلام ہیں یا کوئی چیز ہے، وہ میں اپنی اولاد میں سے ان کو دینا چاہتا ہوں جس سے مجھے زیادہ محبت ہے یا جو میرے نزدیک میرا زیادہ تابع فرمان ہے، اس کا میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر گواہ اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ گواہ ہوں گے کہ میں نے اس کو دے دیا ہے، بعد میں میری اولاد کوئی جھگڑا کھڑا نہیں کر سکے گی۔
باقی بچے کہہ نہیں سکیں گے کہ اس کو کیا ملا، کیوں ملا اور ہمیں کیوں نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یہ ظلم ہے کہ تم باقی اولاد کو نظر انداز کر کے ایک کو نواز رہے ہو، اس لیے میں ظلم پر گواہی نہیں دوں گا۔ اسی عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ اسلام نے وراثت میں لڑکیوں کو ان کا حصہ دلوایا۔ اس میں بھی اللہ تعالی کی ایک حکمت ہے، چونکہ براہ راست ان پر معاش کی ذمہ داری نہیں، اسی لیے جس پر ذمہ داری زیادہ ہے اس کو زیادہ حصہ دیا گیا، لیکن نصف حصہ بھی اس وقت ملا جب دنیا میں عورت کو کوئی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج جو تہذیب کے علمدار بنے ہوئے ہیں، یہ تو اس کے سینکڑوں سال بعد ہوئے ہیں، اور ان کو ہوش نہیں آیا کہ ان کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ یہ تو عورت کا حق ملکیت بنیادی طور پر تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ کوئی 100 150 برس پہلے تک یہی کیفیت ہوتی تھی۔ بچے سے پیار بھی اس کا حق ہے۔ ایک تو دینے دلانے میں ظاہری عدل و انصاف کرنا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ حسن سلوک، پیار اور شفقت بچے کا حق ہے۔ ایک عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، اس کا بچہ آیا تو اس نے اس سے پیار کیا، بچی آئی تو اس کو پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، تو نے انصاف سے کام نہیں لیا، ایک بچے کو پیار کیا تو دوسرے کو کیوں نہیں کیا؟ بچے کو پیار کیا تو بچی کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ شفقت اور پیار بچے اور بچی دونوں کا حق ہے۔ ایک دفعہ ایک اور عربی آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کی مجلس میں دیکھا کہ آپ اور ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے آتے ہیں تو آپ ان سے پیار کرتے ہیں اور چومتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس بدو نے حیرت سے کہا، آپ اپنے بچوں کو چومتے بھی ہو، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک شان سمجھی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، اگر اللہ تعالی نے تیرے دل سے شفقت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تیرے دل میں کیسے شفقت ڈال سکتا ہوں؟ حدیث بخاری شریف میں آتا ہے، ایک موقع پر آپ نے سیدنا حسین کو بوسہ دیا۔ وہاں اقرا بن حابس ایک بدو سردار بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے 2 4 نہیں 10 بیٹے ہیں، لیکن میں نے آج تک ان میں سے کسی کو نہیں چوما، کسی کو پیار نہیں کیا۔ سردار کا کیا کام ہے بچوں سے پیار کرنا؟ نبی رحمت نے نظر اٹھا کر دیکھا اور ارشاد فرمایا، یاد رکھو، اگر تم مہربانی نہیں کرو گے تو تم پر بھی مہربانی نہیں کی جائے گی۔ مہربانی اس پر ہوتی ہے جو خود مہربان ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ عورت سوال کرتی ہوئی میرے پاس آئی، فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا، میں نے وہی اٹھا کر اسے دے دی۔ 2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، پتہ نہیں وہ کب کی بھوکی تھی، میرے پاس ایک کھجور تھی، وہ کس کس کو دیتی؟ اس عورت نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، خود کچھ نہیں لیا بلکہ دونوں بیٹیوں کو آدھا آدھا حصہ دے دیا۔ سیدنا عائشہ نے یہ واقعہ رسول اکرم کی خدمت میں پیش کیا، بتایا کہ آپ کی غیر حاضری میں اس طرح ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح کے شفیق والدین ہوں ان کی اولاد کیا ہوتی ہے کہ یہی بیٹیاں اس ماں کے لیے آگ سے پردہ اور حجاب بن جائیں گی۔ اس شفقت، مہربانی اور ادائے حقوق کی وجہ سے اس کو آگ سے بچائیں گی۔ حافظ ابن قیم نے کہا کہ بچوں کی خرابی اور آوارہ گردگی بڑی وجہ ہے یہ ہوتی ہے کہ ان کے والدین ان کے بارے میں ذمہ داری ادا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے کہ بچے دوسرے طریقے سے بھی بگڑ جاتے ہیں، لیکن بنیادی اور بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچپن میں ان کے بارے میں ذمہ داری ادا نہیں کی جاتی تھی۔ تربیت صرف زبانی نہیں کہ زبانی تلقین کرو، اس سے کوئی نہیں مانتا، اس کا کوئی اثر نہیں لیتا جب تک کہ والدین اس کے لیے نمونہ نہ بنے۔ بچے کو کہتے رہیں نماز فرض ہے، نماز پڑھنی چاہیے، اور خود نہیں پڑھتے، بچہ کیا سبق حاصل کرے گا؟ کیسے سیکھے گا؟ کیا عمل کرے گا؟ بچے کو کہیں کہ اپنے اخلاق کردار درست کرو، خود اسے ٹی وی، سینما اور گانے بجانے سے فرصت نہ ہو، بچہ کیا اثر لے گا؟ جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اولاد کو بھی بچانا ہے۔ دینی تربیت کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ اولاد کو نمازی بناؤ، اچھا کردار، اچھا اخلاق اور اس کی بنیاد بچپن میں رکھو، جو اس کو نماز کی عادت ڈال دے۔ ارشاد ہوا کہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں حکمن پڑھاؤ، اور اگر 10 برس کے ہوں تو نماز نہ پڑھیں تو پھر سختی کرو۔
سختی سے پڑھاؤ، بلکہ ایک روایت میں تو آیا ہے جب دودھ کے دانت گر جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اولاد پیدا ہوتے ہی والدین کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، اذان دلوانا اور عقیقہ وغیرہ۔ پھر جب بچہ بولنے لگے تو اسے کلمہ سکھاؤ۔ گانے، گیت، گالیاں اور بری زبان نہیں، بلکہ کلمہ اسلام سے ابتدا کرو۔ اسے قرآن کریم کی تعلیم دلواؤ، پھر اپنی توفیق کے مطابق اس کی ضروریات پر خرچ کرو، اور پھر اس کو عام دنیاوی تربیت دو جس سے وہ ایک اچھا انسان بنے اور معاشرے میں ایک کارآمد رکن بھی بنے۔ یہ بھی اسلام کی تربیت ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو جو نام تمہیں اچھا لگتا ہے اس کا نام رکھو اور اسے ادب سکھاؤ۔ ادب میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ ادب یعنی زندگی بسر کرنے کی تربیت اور زندگی کا کرینہ سکھاؤ، اس میں دنیاوی تعلیم بھی شامل ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا والدین اپنے بچے کو جو بہترین عطیہ دے سکتے ہیں وہ اچھا ادب اور اچھی تربیت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دوسری چیزوں کے ساتھ تیراکی بھی سکھاؤ اور تیر اندازی بھی سکھاؤ۔ یہ اس زمانے کی ضروریات ہیں کہ ان کو شہ سواری سکھاؤ، حتیٰ کہ فرماتی ہیں ان کو اچھی شاعری، ضرب الامثال، اپنی عربی زبان کے محاورے بھی سکھاؤ۔ دنیاوی تعلیم نہیں تو اور کیا ہے، خود سکھاؤ یا اس کے لیے سکول، ٹیوٹر، اتالیق اور استاد کا اہتمام کرو۔ ایک طرف آپ کے والدین سے کہا اور دوسری طرف بچوں سے کہا۔ ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں نوجوانوں، چھوٹوں اور نوعمر لڑکوں کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔ ان سے اچھا سلوک کرو، ان کی عزت کرو اور ان کا احترام کرو۔ اگر ان کی نفسیات کے مطابق طریقے اور سلیقے سے بات ہو تو ان کے دل نرم ہوتے ہیں، سنوارے جا سکتے ہیں۔ وہ ہدایت اور اچھی بات کو جلد قبول کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر اپنی ساری عمر کی پختہ عادتیں اور عقائد بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بچے اور نوجوان جلدی بدلتے ہیں، بوڑھے اور پختہ عمر کے لوگ اتنی جلدی نہیں بدلتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ان سے اچھا سلوک کرو گے، ان کی نفسیات کو سمجھو گے تو یہ بہتر طریقے سے تمہارے ساتھ چلیں گے۔ جیسا کہ عرب میں یہ مشہور تھا کہ نوجوانوں سے بھی مشورہ لینا چاہیے، وہ بھی کوئی جدید اور اچھی رائے دیں گے، اس لیے کہ وہ موجودہ دور کو بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔